الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس سورہ کا نام ہے سورہ ایلاف، دوسرا نام ہے سورہ قریش. دونوں لفظ اس کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے اور انہی دو لفظوں کے مناسبت سے اس سورہ کا نام یا تو سورہ ایلاف رکھا گیا یا سورہ قریش رکھا گیا. ایلاف کے معنی ہوتا ہے الفت پیدا کرنا، انسیت پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا، کسی چیز سے مانوس ہو جانا یا کسی چیز کا عادی ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ایلاف. اسی سے الفت ہے، الفت بمعنی محبت. دوسرا لفظ قریش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک نسل کو مکہ میں آباد کروایا. اس سے پہلے بات معلوم ہوگی آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو نسل چلی ہے. دوسری بیوی سے پہلے لڑکا ہوا جس کا نام رکھا اسماعیل. ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے آنے کے بعد مکہ میں رکھا. ان کا دوسرا لڑکا پہلی بیوی سے ہوا یعنی سارہ سے، اس کا نام اسحاق. ان کو حضرت ابراہیم نے شام اور فلسطین کے علاقے میں بسایا. تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی نسل کو بنی اسماعیل کہا جاتا اور دوسری نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا. قرآن میں یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل بہت مطلب آئے ہیں. پھر بنی اسرائیل کی دو قسمیں، دو شاخیں. کچھ لوگ یہودی کہلائیں اور کچھ لوگ نصارہ کہلائیں. قرآن میں یہود اور نصارہ دونوں کا تذکرہ ہے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا لڑکا اسماعیل کو مکۃ المکرمہ میں آباد کیا، اسی نسل میں قریش، قبیلہ قریش ہے. اسی قبیلہ قریش کے ایک شاخ ہے بنی ہاشم. اسی بنی ہاشم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، قریشی بھی کہا جاتا ہے. تو اسی لفظ اسی خاندان و قبیلہ کو قریش کہا جاتا. چونکہ یہ لوگ مکہ میں خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اس کی نگہبانی کرتے تھے، جس کی وجہ سے اہل عرب ان کی بڑی تعظیم، تکریم، عزت اور احترام کرتے تھے. لوگ دور دراز سے مکہ آتے تب بھی ان کا احترام کرتے. یہ لوگ کہیں سفر کر کے جاتے تب بھی وہاں ان کی تعظیم و تکریم اور احترام اور عزت بجا لاتے تھے. اسی قریش کے قبیلے کا ایک خاص تذکرہ اس سورہ میں کیا گیا ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ قریش رکھا گیا. مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی دور کے بالکل ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، شروع دور میں نازل ہوئی. اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے
کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کی بندگی بجا لانا۔ اور اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے دو خاص نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک نعمت یہ ہے کہ آدمی بھوکمری سے بچ جائے، اس کو فاقہ نہ ہو، یعنی کھانا پینا ملتا رہے۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ وہ خوف اور ڈر کے ماحول میں نہ رہے، بلکہ اسے امن و امان میسر ہو جائے۔ ان دو نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان دو نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی خصوصی عبادت ہونی چاہیے۔ آدمی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن نعمت دینے والا اللہ کی عبادت کو بھول جاتا ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ نعمتوں کی قدردانی کی جائے اور نعمت دینے والے اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے۔ لإیلاف قریش، لی مطلب لیے، للہ اللہ کے لیے، وللرسول رسول کے لیے، وللمؤمنین مومنین کے لیے۔ تو یہاں پر ہے لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کے دل میں الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے۔ تو لا مطلب لیے، لام زیر لی، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور لم زبر لا اگر ہوتا ہے اس کا معنی تحقیق ہو جائے گا، البتہ ہو جائے گا۔ وہ تفصیل آپ کو عربی گرامر میں بتائی جائے گی۔ کبھی کبھی لام آتا ہے تعجب کے لیے۔ بعد مفسر نے بیان کیا ہے یہاں پر لام مجرور، زیر والا لام، تعجب کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کس معنی میں تعجب ہے؟ تعجب ہے قریش پر کہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں اسے میسر ہوئی ہے، پھر بھی اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے توحید کا مرکز مکۃ المکرمہ کے خانہ کعبہ کے ارد گرد میں 360 بت لگا دیے۔ ان پہ بڑا تعجب ہے۔ دوسری بات، قریش چونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، نگہبانی کرنے والے، نگرانی کرنے والے تھے، اس لیے ان کی عزت و احترام تھی، ان کی تعظیم کی جاتی تھی۔ کس معنی میں؟ مکہ شہر بطور خاص، وہاں کوئی غلہ جات پیدا نہیں ہوتے، وہاں کھیت کھلیان نہیں ہے، بالکل کھنڈر علاقہ ہے۔ پھر ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ یہ کاروبار کہاں سے کریں گے؟ تو مکہ والے سال میں 2 مرتبہ تجارتی سفر کرتے تھے۔ مراد ایک سفر ان کا گرمی میں ہوتا تھا اور ایک سفر ان کا سردی میں ہوتا تھا، یعنی 6 مہینہ اور 6 مہینہ کے لیے یہ اتنا مال وغیرہ لے آتے تھے کہ اسی کو بیچتے اور اسی سے اپنی روزی روٹی چلاتے تھے۔ ان کے پاس تجارت کے سوا کوئی دوسرا کاروبار نہیں تھا، کھیت کھلیان کا معاملہ نہیں تھا۔ یمن کا علاقہ گرم علاقہ ہے، تو سردی کے زمانے میں یہ یمن کا سفر کرتے تھے۔ شام اور فلسطین کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمی کے زمانے میں یہ لوگ شام اور فلسطین جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، وہاں سے سامان لے کے آتے اور یہ مکہ میں اسے بیچتے فروخت کرتے تھے، اسی سے ان کی معیشت چلتی تھی، گزر بسر چلتا تھا، کھانا پینا ہوتا تھا۔ یہ سفر جب کرتے تھے تو چونکہ ان کو کوئی ڈر لگا نہیں رہتا تھا، جبکہ اہل عرب عام طور سے لٹیرے تھے، اتنے بگڑے ہوئے تھے، کسی کا مال چھین لیتے تھے، کسی کی عزت و آبرو سلامت نہیں رہتی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مکہ شہر بڑا ایڈوانس تھا۔ جتنی برائیاں ابھی پوری دنیا میں ہو رہی ہیں وہ ساری برائیاں وہاں پائی جاتی تھی، اتنا ایڈوانس شہر تھا۔ اس مناسبت سے
چوری چماری ڈکیتی رہزنی اور عیاری مکاری بدکاری ساری چیزیں وہاں پائی جاتی تھی. رہزنی عام تھی، چھنتائی عام تھی. لیکن مکہ میں چونکہ یہ لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے اور مکہ کے متولی تھے، لوگ جذباتی طور سے مکہ میں آ کر کے طواف اور اپنے انداز میں حج بھی کرتے تھے. پھر مکہ والے جب باہر جاتے تھے تو لوگوں کی نگاہ میں یہ بات رہتی کہ مکہ کے متولی لوگ ہیں، تو ان کی عزت ہوتی تھی، ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہوتی تھی، ان کا قافلہ گزر جاتا تھا، کوئی ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. جہاں جاتے ان کو امن مل جاتا، جہاں جاتے ان کی آؤ بھگت ہوتی، یہ گویا مہمان بن جاتے، کھلا پلا جاتا تھا. تو کہیں پر ان کو ایسا سفر ملے تو کوئی بھی آدمی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی سفر کی نوعیت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کے دل میں الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء مطلب ٹھنڈا، صیف مطلب گرم، موسم سردی اور موسم گرمی. سردی اور گرمی کے زمانے میں سفر کو مانوس کرنے کے سبب دونوں مرتبہ انہیں سفر ہوتا تھا. ٹھنڈی میں جائیں گے تو کمبل بھی مل رہا ہے، رہنے سہنے کا جگہ بھی مل جا رہی ہے، کھانے پینے کا کی سہولیات بھی ہے، اور بڑے امن و اطمینان کے ساتھ سامان لیا اور چلے آتے تھے. گرمی کے زمانے میں گئے تو گرم علاقے، ٹھنڈے علاقے میں پہنچے گرمی کے زمانے میں، وہاں بھی بڑی سہولت کے ساتھ کاروبار کیا، سامان لیا، گھر کو واپس آ گئے. تو اس طریقے سے سال میں 2 سفر ان کا ہونا کوئی عادت بن چکی تھی. سفر سے انسیت پیدا ہو گئی تھی. تو اس سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بابرکت سفر بنایا، خیر و برکت کا ذریعہ بنایا، تجارت و کاروبار کی سہولت کا ذریعہ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کی تکمیل ہوتی ہے اس کے پہلے والی سورہ فیل سے. سورہ فیل میں ایک واقعہ آئے گا انشاءاللہ، اس کی تفصیل بعد میں آتی ہے، کہ یمن کے گورنر نے، جس کا نام تھا ابرہہ الاشرم، اس یمن کے گورنر نے خانہ کعبہ کے بالمقابل ایک زبردست گرجا بنایا تھا. اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کعبہ نہ پہنچے، حج و عمرہ کرنے کے لیے وہ گرجا میں آ جائے. کسی آدمی نے، مکہ کے یا قریش کے لوگوں نے کسی طریقے سے اس گرجا میں غلادت، گندگی ڈال دی. پتہ چلا کہ ایسا کیا گیا ہے. اس نے غصہ میں آ کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا. اس میں کچھ ہاتھی سوار بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی لاج رکھی، اسے پرامن زندگی گزارنے کا موقع دیا. قریش کے لوگوں نے کچھ مقابلہ نہیں کیا، لیکن اللہ کی جانب سے خانہ کعبہ کی حفاظت بھی ہو گئی. پرندوں کے جھنڈ بھیج دیا. ان پرندوں کے چونچ میں مسور کے دانے کے برابر یا زیادہ چنا کے دال کے برابر کنکر تھا، کنکر ہوا کرتا تھا. اس کنکر میں زہر کی ملاوٹ گویا تھی. وہ کنکر جس پر پڑتا تھا اسے چھید کرتا ہوا نیچے تک چلا جاتا. ہاتھی جیسے ڈیل ڈول والے جانور کے جسم پر پڑتا تو وہ کنکر جو ہے سمیت اور زہریت کی بنیاد پر اندر گھس جاتا. نتیجے کے طور پر وہی ہاتھی بھی ڈھیر ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ یمن پہنچتے پہنچتے ابرہہ گورنر بھی موت کے گھاٹ اتر گیا. حالات ایسے بنے
کہ مکہ کے لوگوں کو مقابلہ کرنے کی نوبت نہیں آئی اور یہ لوگ بھاگ نکلنے پر ہی آفیت سمجھے۔ بہت سے لوگ مر گئے، کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ منی مزدلفہ کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی محصر، وہیں پر محصر کا مطلب روک لیا گیا، اسی جگہ پر اس فوج کو روک لیا گیا تھا۔ اب اگر یہ لوگ ابرہہ اور اس کے لشکر مکہ پہ چڑھائی کر دیتے اور مکہ پر فاتحانہ شان سے داخل ہوتے، مکہ کو ڈھا دیتے، تو پھر اس قریش کے لیے امن و امان کا سفر نہیں رہتا، کیونکہ جس بنیاد پر ان کی تعظیم ہوتی تھی وہ بنیاد تو ختم ہو گئی۔ دوسری بات، اگر یہ ان سے لڑتے تو لڑنے کے نتیجے میں بھی جب مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی انسان دشمن کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا ہے۔ یمن کا ان کا سفر ہوتا تھا، یمن کا سفر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو قرآن نے کہا لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو سفر کا عادی بنانے کے لیے، پھر سردی اور گرمی میں اس کے سفر میں انسیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ فیل جیسا ایک واقعہ بنایا، اور ساتھ ساتھ اس کے امن و امان کو اور کھانے پینے کے مسئلے کو صحیح انداز میں برقرار رکھا۔ جب اللہ نے قریش کو یہ نعمت دی، اس نعمت کی شکر گزاری کس طرح ہونی چاہیے؟ پھر اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ یہ لوگ عبادت کرے اس گھر کے رب کی۔ یہ گھر کے رب کی تو اردو بولتے نہیں ہے، ہاذا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ہاذا مطلب اس بھی ہوتا ہے، ذالک کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے اور اس بھی ہوتا ہے۔ تو کہا رب ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کرے، چونکہ اللہ نے امن بھی دیا، مال بھی دیا، سفر بھی اچھے سے کرا دیا، عزت و احترام بھی دیا۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت نہ کریں بلکہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کعبہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں، ہم کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، وہ صرف ہمارا ڈائریکشن ہے کہ ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگوں ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس منظر آپ کو ملے گا جب اللہ تعالیٰ حج عمرہ کی توفیق دے گا تو دیکھیے کعبہ ہے، چاروں طرف سے اس کی نماز ہوتی ہے، آپ نے ٹی وی وغیرہ میں دیکھا ہی ہوگا۔ تو ہم اس کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر کعبہ کی عبادت کرتے تو فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان نہیں دیتے، گویا ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، رب کعبہ کی عبادت کرتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، اس گھر کی وجہ سے تم کو امن ملا ہے، اس گھر کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے، اور اسی گھر کی حفاظت کے لیے تمہیں ابرہہ یمن کے گورنر سے جھگڑا کرنے کا موقع نہیں ملا، موقع نہیں دیا گیا، ورنہ تم بدنام ہو جاتے۔ جس دو میں لڑائی ہوتی ہے، دل دونوں کے پھٹ جاتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ تو کہا اس طرح اگر حالات بنتے تمہارا سفر رک جاتا۔ تو اللہ نے سفر کو برقرار رکھا، روزی روٹی کو برقرار رکھا، کھلانے پلانے کو برقرار رکھا، امن و امان کو برقرار رکھا۔ تو جس اللہ نے یہ دولت تمہیں عطا کی ہے اس اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ یہ لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ رب کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، طعام یطعم کا معنی تھا کھانا، کھانا کھانا، اطعم کھانا کھلایا، ٹھیک ہے؟ الذی جو اطعمہم، ہو ہما ہم، جس نے ان کو کھانا کھلایا، کب؟ من جوع، بھوک کے وقت میں، من مطلب سے اور جو مطلب بھوک، بھوک لگتی ہے نا، تو بھوک کے وقت جس نے کھانا کھلایا وہ اللہ اس خانہ کعبہ کا رب ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف،
اور جس اللہ نے ان کو امن دیا ہے خوف سے. جب ڈر لگتا ہے تو آدمی کو امن چاہیے، جب بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہیے. کھانا کے لیے ان کو کاروبار کرنا ہے، تجارتی سفر کرنا ہے. اگر کہیں بگاڑ ہو، جھمیلا چل رہا ہو، فرقہ وارانہ فساد ہو، آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں، تو سفر کو بھی معمول بنا دیا، امن کی جگہ بنا دی. تو بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ تم سفر کرتے ہو، پھر وہاں سے کھانے پینے کا سامان لاتے ہو اور اپنی تجارت مکہ کی سرزمین پہ بڑھاتے ہو. تو جس اللہ نے یہ سہولت پیدا کی، یہ نعمت عطا کی، اس اللہ کی شکر گزاری کرو. اور شکر گزاری کی صورت کیا ہوگی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ یہ لوگ یعنی قبیلہ قریش کے لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی کو خوشحالی ملی ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی کو امن و امان ملا ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی کو نعمت ملی ہے شکر گزاری کے طور پر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. لیکن عام طور سے حال کیا ہے؟ امن اگر ملتا ہے تو کھیل کود میں گزار دیتا، پیسے اگر ملتے ہیں تو گل چھڑے اڑا دیتے ہیں. یہ لوگوں کا حال ہے. دونوں کی ناقدری ہوگی. اللہ نے دونوں کی قدردانی کرنے کا حکم دیا ہے اور ناقدری کرنے سے پرہیز کرائی. گویا اس سورہ قریش میں یا سورہ ایلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خاص نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، امن اور کھانا کھلانا. امن کی دولت اور بھوک سے بچانے کے لیے کھانا کھلانے کی دولت. ان دو نعمتوں کے شکریہ کے طور پر بطور خاص اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. مگر ہوتا کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے انسان سو جاتا ہے، جب امن سے رہتا ہے خراٹے لیتا ہے. کہا امن ملے تب بھی اطمینان سے اللہ کی بندگی کرو، پیٹ بھر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب شکریہ ادا کرو. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو قرآن مقدس کی آیات اور صورتوں کے مطابق عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق میں رحمت فرمائے. آمین. جی لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس کرنا ہے سردی اور گرمی کے سفروں کے ساتھ یا سفر سے متعلق. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک کے وقت میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جس نے انہیں خوف کے وقت میں امن و شانتی عطا فرمائی.